بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان مشن تیزی سے کامیابیوں کی نئی منزلیں سر کرتا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر قریش میں سخت بے چینی پھیلتی جا رہی تھی۔ ان کو اپنی چودراہٹ خطرے میں پڑتی نظر آ رہی تھی۔ آخرکار قریش نے ان اہل ایمان کو کچل ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ اس سے پہلے کہ یہ مسلمان کوئی بڑی قوت حاصل کر لیں، ان کو ختم ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کسی معمولی گھرانے سے نہیں بلکہ قریش کے سردار حضرت عبد المطلب کے گھرانے سے تھا۔ حضرت عبد المطلب پورے عرب میں کعبہ کی خدمت کے اعتبار سے انتہائی معزز اور سب سے بڑے آدمی تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب کے حقیقی پوتے تھے۔ لہٰذا کسی کی جرت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکتا، اور ادھر دوسری جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے انتہائی معزز لوگ بھی تھے، جو اپنے علاقے کے بہت بڑے اور انتہائی ممتاز سردار بھی تھے۔ چنانچہ اتنے بڑے لوگوں کو بھلا کس طرح کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ لہٰذا قریش نے فیصلہ کیا کہ ہر گھرانے میں جو بھی شخص اسلام لائے گا، یا ان کا کوئی رشتہ دار یا غلام، اس کو اس قدر ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا کہ وہ اس نئے دین اسلام کو چھوڑ دینے پر مجبور ہو جائے۔ تو ان انتہائی بڑی بڑی شخصیات جیسے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو تو کچھ کہنا مشکل تھا۔ رہ گئے دوسرے عام لوگ جن بیچاروں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور وہ وقت بھی ایسا تھا کہ پورے عرب میں گنتی کے یہی چند لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے۔ باقی سارا عرب ان کی جانوں کا دشمن اور خون کا پیاسا تھا۔ تو اب ان 9 مسلموں پر جو دین برحق کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے اور پورے عرب کی دشمنی مول لی تھی، لیکن حق کا راستہ چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، ان پر ظلم و تشدد کے نت نئے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ بہت سو کو قید میں ڈال دیا گیا، کھانے پینے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، اور ہر طرح کا تشدد، کوڑوں کی مار سے لے کر ذرہ بختر پہنا کر تیز دھوپ میں کھڑا کر دینا، اور دیکھتے کوئلوں پر لیٹا کر اوپر سے بھاری برگم پتھر رکھ دینا، اور گلے میں رسی ڈال کر بدماش لونڈوں کے حوالے کر دینا تاکہ وہ ان سچے مسلمانوں کو تپتی زمین پر دھوپ میں گھسیٹتے پھریں۔ غرض کون سا ظلم تھا جو ان بے بس اور بے کس مسلمانوں پر نہیں توڑا جا رہا تھا؟ لیکن یہ سچے مسلمان تھے، کوئی بڑی سے بڑی تکلیف ان کو ان کے سیدھے اور سچے راستے سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ ان کا ایمان پہاڑوں سے بلند اور مضبوط تھا۔ ان جیسے ایمان والے پھر کبھی نہیں دیکھے گئے اور نہ قیامت تک دیکھے جائیں گے۔ جب قریش نے دیکھ لیا کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کا ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ کوئی ظلم اور تشدد ان کو نہ تو اپنے ایمان سے ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ غلامی ترک کر دینے پر آمادہ کر سکتا ہے جس پر دنیا بھر کی اور ہر طرح کی بادشاہیاں قربان۔ بہرحال عتبہ بن ربیعہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کے لالچ دینے کی کوشش کی، سونے چاندی کی پیشکش کی، اور عرب کی حسین ترین عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کروا دینے سے لے کر شہرت تک دینے کی پیشکش کر ڈالی، اور جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاصلات کی آخری 13 آیات تلاوت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی محبت اور وابستگی کا دو ٹوک اعلان فرما دیا کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری رسول معظم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم مبارک ساری کائنات کی مخلوق کے لیے بھی ناقابل تذکیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ خریدا جا سکتا تھا، نہ ڈرایا دمکایا جا سکتا تھا، اور نہ جھکایا جا سکتا تھا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھتے ہوئے مبارک قدموں کو کسی طرح روکا جا سکتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان شخصیت کی کچھ جھلک تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھلا کس طرح چھوڑ سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بے مثال ساتھیوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہر ایک عزم اور استقامت کا ایسا پہاڑ تھا جس کے مقابلے میں دنیا بھر کے پہاڑ مل کر بھی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دین اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار تھے۔